बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक है? माशाल्लाह खैर आफियत से हैं। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें नसीब फरमाएं। अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहें। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को अपने फजल व करम से दूर फरमाएं। ये हमारी दुआ है। और आप हजरात भी सबके लिए दुआ किया करें। अगर किसी की आमीन कबूल हो गई तो हम सब का जो ना काम बन जाएगा। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है और बड़ी रहीम करीम ज़ात है, और अपने बंदों के ऊपर मेहरबान ज़ात है। और वो ज़ात चाहती है कि इंसान जब मेरे पास आए तो कामयाब होकर आए, और इंसान भी चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो कामयाबी अल्लाह ताला ने दीन के अंदर रखी है, और दीन मेहनत से आएगा। फरमाए इंसान कोई भी काम करता है उसके लिए मेहनत शर्त है। और इतना बड़ा दीन जिसके लिए अल्लाह ने नबियों को कुर्बान कराया, सहाबा कराम कुर्बान हुए, तो ये बगैर मेहनत के नहीं आएगा। अल्लाह ने हर शय को मेहनत के साथ जोड़ा है। दुकान दुकान की मेहनत, ज़मीन ज़मीन के ऊपर मेहनत, और इसी तरह दीन और दीन की मेहनत। फरमाए जो मेहनत करता है मेहनत का नफ़ा उसे मिलता है, और जो मेहनत नहीं करता वो नफ़े से महरूम हो जाता है। और हर मेहनत का नफ़ा है। दुकान की मेहनत का नफ़ा, ज़मीन की मेहनत का नफ़ा, और दीन की मेहनत का नफ़ा। दुनिया की मेहनत का नफ़ा दुनिया तक महदूद है, और दीन की मेहनत का नफ़ा फरमाया दुनिया में सुकून, चैन, राहत वाली ज़िंदगी, और मरने के बाद बहुत बड़ी जन्नत का वादा है। जिस तरह हजरत सहाबा कराम ने मेहनत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैंने आप तक दीन को पहुंचा दिया है?
تو سارے صحابہ نے یک زبان ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے دین کو پہنچایا نہیں بلکہ دین کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب غیبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ تو جو صحابہ کرام کوئی سواریوں کے اوپر بیٹھے تھے، کوئی نیچے تھے، جہاں بھی جس کا رخ تھا وہیں سے چلے گئے اللہ کے راستے میں۔ اور ساری دنیا میں گئے۔ مکہ مدینے کے اندر تقریباً 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں۔ باقی سارے صحابہ کرام ساری دنیا میں چلے گئے، اور ہر ملک کے اندر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اور ان کے جانے کا کیا مقصد تھا؟ مکہ مدینے کی سرزمینوں کو چھوڑا، اپنی گھر والیوں کو چھوڑ گئے، اور ان کی گھر والیاں ایسے سمجھتی تھی کہ ہم ان کے جیتے ہوئے بیوہ ہو گئیں، اور بچے ایسے سمجھتے تھے کہ ہم یتیم ہو گئے۔ ایک تابعی کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کا نام فروخ تھا۔ تو جب اللہ کے راستے میں گئے، جوان بیوی کو چھوڑ کر گئے، اور 30 سال کے بعد جب واپس آئے تو ان کا بیٹا عالم بنا ہوا تھا، اور گھر والی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اور ہمارے سفر صرف دنیا کمانے کے لیے ہوتے ہیں، 2 سال، 3 سال، 4 سال، حتیٰ کہ 10 سال بھی لگ جاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ کے دین کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، 3 دن نہیں نکال سکتے۔ تو کیسے دین پھیلے گا؟ آپ وسلم کے مبارک طریقے کیسے زندہ ہو گئے؟ لوگ ایمان اعمال والے کیسے بنیں گے؟ جب محنت رکتی ہے تو ہدایت رک جاتی ہے، جب محنت شروع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے فیصلے آ جاتے ہیں ہدایت کے، لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، جہنم کی آگ سے بچتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں، اربوں کے حساب سے انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں، اور جو بغیر کلمے کے گیا وہ سیدھا جہنم میں۔ تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے تھے، یا اللہ میری امت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں. کاش ہم سمجھتے، کاش ہم سمجھ جاتے کہ ہماری محنت کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے. ہمارا کام تو ساری دنیا کے انسانوں کے اوپر محنت کرنا ہے، ان کو اللہ کا تعارف کروانا ہے. اور جو مسلمان دین سے دور ہو گئے، قرآن نماز سے دور ہو گئے، ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے اور نماز کے فضائل بتانے ہیں، آخرت کے بارے میں سمجھانا ہے اور دنیا کی زندگی کے بارے میں سمجھانا ہے. یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے، اور اس لمبی زندگی کے لیے ہم یہاں اس دنیا میں آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہم نے تیاری کرنی ہے اس زندگی کی. سب بھول گئے، موت کا لفظ بھول گئے. ہم تو تیاری تو دور کی بات ہے، موت کا لفظ ہم بھول گئے. اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. اور روزانہ ہم موت کو یاد کریں، روزانہ، کیونکہ ہم نے مرنا ہے. اللہ کے حضور ہماری پیشی ہے. جو سوال ہمیں بتائے گئے ہیں وہ دنیا میں حل کر لیں. مان لیں اپنے رب کو، ہر وقت اس کے حکم کی تعمیل میں لگے رہیں. غفلت میں رہے تو پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، زنجیروں سے بندھے جائیں گے. اور جہنم کی آگ جلائے گی. وہ ایسی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بہت سخت آگ ہے، آگے سخت عذاب ہے. یقین مانیے یہ دھوکہ ہے. نکلے ہم اس دھوکے والی زندگی سے. دنیا میں جتنی ترقی کر لیں، اگر رب کو راضی نہ کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا. صبح سے لے کر شام تک ہم کماتے رہے، اگر نماز نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ نہیں کمایا. مسلمان بھی جہنم میں اور کافر بھی جہنم میں. ہاں، مسلمان کا تو یقین ہے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو ایک نہ ایک دن وہ نکلے گا اس جہنم سے. اور کافر تو وہیں ہمیشہ اسے عذاب ہوتا رہے گا، ہمیشہ تکلیف میں رہے گا وہ.
تو ہم نے محنت کر کے سب کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے والی محنت اس کے ذمے ہے۔ جس طرح آدمی دکان بناتا ہے، دکان کے اوپر محنت اس کے ذمے ہے۔ کھیت ہے کسی کا، زمینیں ہیں، زمین کے اوپر محنت اس کی ذمے ہے۔ اس نے ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے کہ میں اس کے اوپر محنت کروں گا اور مجھے غلہ ملے گا۔ اور جس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ پڑھنے کے اوپر اتنا اجر ہے، اور جو کلمے کی محنت کو لے کر جائے گا، کلمے کی محنت کرے گا، لوگوں کو دین میں داخل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے۔ فرمایا آخرت والے دن اتنا فرق ہوگا کہ ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں ہوں گی، اور دوسری طرف یہ دین کی محنت کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ فرق اتنا ہوگا، ان کو مہر نبوت ہوگی اور ان کو مہر نبوت نہیں ہوگی۔ اتنا فرق ہوگا۔ تو ہم نے سب کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اعلیٰ سوچ رکھیں، اعلیٰ فکر رکھیں۔ ہم نے تو صرف یہ فکر رکھی ہے، روزی روٹی، کپڑا، مکان، بچوں کی پڑھائی، یہ بھی ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ بھی ضروری ہے، اور وہ سب سے ضروری ہے۔ ہمارا کام یہی ہے، ہماری محنت یہی ہے، ہم ساری دنیا کے سارے انسانوں کی فکر کریں کہ سارے کے سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ کتنے انسان ہیں بغیر کلمے کے جا رہے، موت آتے ہی سیدھا جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ ہم ایسی محنت کر کے جائیں کہ ہمیں موت آئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔